بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ آپ کے شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے اور پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شوال کا مہینہ دو اہم تاریخوں سے منسوب ہے، ایک تو یوم جنت البقیع اور دوسرے شہادت صادق آل محمد حضرت امام جعفر۔ اس لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ظاہر ہے کہ فاصلے اور سفر دقت طلب چیزیں ہیں، لیکن یہ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور محبت اہل بیت سے کرنے والے کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہوں، دل سب کے ایک ہی ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آیا میں پہلی بار ہوں حیدرآباد، لیکن حیدرآباد کو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، اور کوئی بھی جو محبت اہل بیت کرتا ہوگا اس کو یہ علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ جاہل کہلائے گا کہ یہ سرزمین حیدرآباد جہاں سے ہندوستان میں شیعت کا آغاز ہوا، بس یوں سمجھ لیں کہ عزاداری کا آفتاب سرزمین، بلکہ سرزمین کیوں کہوں، عرش دکن سے طلوع ہوا۔ ایک طرف شیعت کا آغاز یہاں سے ہوا، عزاداری کا آغاز یہاں سے ہوا، بلکہ آج پوری دنیا میں جو اردو بولی جا رہی ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ آج پورے ورلڈ میں اردو تیسرے نمبر پر ہے، دین اس سرزمین کی ہے۔ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں جن کا آغاز یہاں سے ہوا۔ شیعت کا آغاز ہندوستان میں یہاں سے ہوا، عزاداری کا آغاز یہاں سے ہوا، اردو زبان کا آغاز یہاں سے ہوا، چوتھی چیز اردو مرثیے کا آغاز یہاں سے۔ انہی چار موضوعات پر ہزاروں کتابیں لکھ دی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے۔ امریکہ، یورپ،
ہندوستان، پاکستان، ہر ملک میں جہاں جہاں علمی محققین رہتے ہیں، اسکالرس رہتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں انہی چیزوں کے درمیان بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عزاداری کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر، اس لیے کہ کچھ چیزیں دنیا کے انسان بناتے ہیں، کچھ دن وہ چلتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ جلدی ختم ہو جاتی ہیں چیزیں، کچھ دیر میں ختم ہوتی ہیں، لیکن عزاداری یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صدیوں میں اگر بند نہ ہوتی تو کمی ہو جاتی۔ کسی چیز کا ارتقاء یہ بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا انتظام کہیں اور سے ہوتا ہے، اس کا انتظام کہیں اور سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں کچھ وعدے ہیں خالق کائنات اور وجہ خلقت کائنات کے درمیان میں، اور وہ وعدے ایسے ہیں کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں تہذیب و تمدن نہ ہو، لیکن اگر ہم تلاش کرتے ہوئے چلیں، تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، یہ تہذیب کیسے وجود میں آ گئی، تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی پتہ چلے گا کہ کچھ اچھے ذہن اکٹھا ہو گئے، کچھ تعلیم یافتہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک زبان وجود میں آ گیا۔ لیکن جسے عزاداری کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد، اور اس مقصد کا وجود وہ حیرت انگیز ہے۔ اگر سمیٹ کر اسے ہم ایک لفظ میں لانا چاہیں، صرف ایک لفظ میں، کہ اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی تھی، تو وہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا، محبت۔ محبت۔ اب اسی لفظ کو آپ پھیلا لیجئے، کس سے کس کی محبت، تو یہ تو پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ محبتوں کی قسمیں ہزاروں ہیں، لیکن کائنات میں سب سے بڑی عظیم محبت جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ ماں کی محبت ہے، اور اس محبت کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عجیب پاکیزہ محبت ہے۔ تو عزاداری کے پیچھے بھی ایک ماں کی محبت ہے بیٹے سے۔ نہیں، آپ دیکھیے، داد تو آپ نے دے دی، لیکن تھوڑا سا سوچ کے تو دیکھیے کہ دنیا میں کہیں بھی ماں ہو، کسی فرقے کی ماں ہو، کسی مذہب کی ماں ہو، کسی ملک کی ماں ہو، وہ جو اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، کیا اس کی محبت کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟
تو جب یہ طے ہے کہ ماں کی محبت جو بیٹے سے اسے شکست نہیں دیا جا سکتا، تو کیا میں کہوں کہ کائنات کی کتنی عظیم ماں سیدہ ہے جس نے حسین کی محبت دیکھیے، آپ سب واقف ہیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا دنیا میں جو یہ نہ جانتا ہو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کچھ کہے، مالک کائنات سے کچھ کہے، تو کیا وہاں رد ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو دنیا کی ساری مائیں خودکشی کر چکی ہوتی ہے کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ وہ کسی مذہب کی ماں ہو تو سننے والا تو ایک ہی ہے نا، نام اس کے انیک ہیں، سننے والا تو ایک ہی ہے۔ اسے بھگوان کہیے، ایشور کہیے، گاڈ کہیے، خدا کہیے فارسی میں، یا اللہ کہیے عربی میں، سننے والا تو ایک ہی ہے۔ تو نہیں بھی بیٹا ہوتا ہے تو وہ ماں جو دعا مانگتی ہے کہ مجھے بیٹا دے دے، تو وہ کسی مذہب کی ماں ہو، بیٹا تو ملتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے والوں کے میں سے جو ماں ہو تو وہ اللہ کہہ کے دعا مانگے تو بیٹا مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ ماں بیٹا مانگتی ہے اور اللہ دیتا ہے۔ یہ تھوڑی پوچھتا ہے تیرا مذہب کیا ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، یا بیٹا مانگ رہی ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا ذرا سا آپ کے لیے دقت طلب ہے، لیکن میں مشکل بات کو آسان بنا کے سمجھا دیتا ہوں کہ ماں کی محبت خود ایک دین ہے، اس میں لا الہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے اپنے یہاں جو بیانات ہیں اسلامی، اس کی روح سے آپ کہتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو ابھی تو مذہب کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو بچے کی آمد میں اللہ صرف ماں کی محبت کو دیکھ رہا ہے۔ یا آپ نے کبھی ایسا کہیں سنا ہے کہ وہ جذبہ جو ماں کو عطا کیا جاتا ہے، جس کا نام ممتا ہے یا مامتا ہے، تو کیا وہ اللہ نے یہ جذبہ جو عطا کیا ہے وہ کلمے کی شرط پہ عطا کیا ہے، مسلمان ہونے پر کیا ہے؟ نہیں، یہ تو دے دیا، یہ تو ہر ماں کو جذبہ دے دیا نا۔ اور صرف انسان نہیں، جانوروں کو دے دیا، پرندوں کو دے دیا، حیوانات میں دے دیا، حشرات الارض میں دے دیا، ہر چیز میں عطا کر دیا۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ماں بن رہی ہو اور اس کے پاس ممتا نہ ہو۔ یہ عطا کیا ہوا اس کا قیمتی تحفہ ہے۔ اب یہ تو باتیں بعد میں ہو جائیں گی کہ یہ والا تحفہ ماں کو اللہ نے بغیر شرط کیوں عطا کیا، یہ بہت اوپر کی بات ہے اور یہ بحث بہت دور نکل جائے گی، لیکن جذبہ سب کے پاس ہے۔ اسی جذبے کے تحت اللہ نے طے کیا کہ جو آسمانی ہدایت ہوگی، انبیاء ہوں یا اولیاء یا اوتاد، جس میں ماں کا ممتا نہیں ہوگا اسے نبوت نہیں ملے گی۔ ماں کی ممتا ماں سے متعلق ہے، لیکن نبوت کے لیے بھی ضروری ہے، اور نبوت کو یوں آزماتا ہے کہ اولاد دے کے نہیں آزماتا،
بلکہ آدم سے لے کر اور خاتم تک ہر نبی کو یہ حکم ملا کہ جانور چراؤ، جانور پالو، سب یہی کام کرتے تھے۔ تو اسی میں اللہ آزماتا تھا کہ جانور نہ بولی سمجھتے ہیں اور نہ کسی انسان کا لہجہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی کسی حرکت پر ان کو غصہ آ جائے۔ بھئی یہ آزمایا جاتا تھا کہ غصہ تو نہیں ہو رہے ہیں، جانوروں سے پیار کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب اللہ دیکھ لیتا تھا کہ جذبہ محبت کا دل میں ہے تو پھر کہتا تھا کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ 40 سال کی عمر میں ختمی مرتبت کو نبوت اسی لیے ملی کہ گھر سے نکل کے غار حرا جب جاتے تھے تو جانوروں کو لے کے جاتے تھے اور ان کو چراتے تھے۔ اب دیکھیں کتنے دن تک پیغمبر کو جانور پالنے پڑے اور اس کے بعد پھر کہیں جا کے نبوت کا اعلان ہوا اور بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو یحییٰ، زکریا، دانیال، شعیب سب کو جانور پالنے پڑے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ نبوت میں بھی آزمایا جاتا ہے، اور ماں کو اللہ آزماتا نہیں، نبوتوں کو آزماتا ہے کہ یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی ماں کو آزماتا نہیں اللہ بیٹا دے کے کہ آزما کے دیکھیں یہ بیٹا صحیح طریقے سے پال سکے گی کہ نہیں پال سکے گی، اس لیے کہ اس میں ودیت کر دیا ہے محبت کو۔ ماں میں یوں سمجھیے کمپیوٹر کی زبان میں فیڈ کر دیا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا اس جذبے کو۔ اور وہ جذبہ ایسا ہے کہ بیٹا بڑا ہوتا چلا جائے اور اگر خدا نہ کرے کسی دوسری راہ پہ چلا جائے تو ماں اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کرتی لیکن دل سے نکالتی نہیں۔ بیٹا اگر برا بھی ہوتا ہے تو محبت کو نکالتی نہیں، اظہار نفرت کرتی ہے، دل میں محبت رہتی ہے۔ عجیب جذبہ ہے یہ، عجیب جذبہ ہے ماں کی محبت کا۔ تو کیا میں کہوں کہ کچھ ماؤں نے اپنی محبت کو منوایا، کچھ ماؤں نے اپنی محبت کو منوایا ہے۔ تو ہر ماں کے پاس جذبہ محبت، لیکن کچھ ماؤں نے دنیا میں چاہا کہ میں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں یہ کائنات میں یادگار بن جائے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے چاہا کہ کچھ ماؤں کی محبتوں کو یادگار بنا دے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ کی والدہ بھی ہیں، اور اس میں اللہ فرشتے کو بیچ میں نہیں ڈالتا بلکہ ڈائریکٹ کہتا ہے میں نے مادر موسیٰ سے بات کی، اور وہ محبت کی وہ منزل تھی کہ جہاں ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے نیل ندی میں بہا دو، تو حکم تو اللہ کا تھا، اپنی محبت کو اللہ نے آزمائی، لیکن کہتا ہے کہ ان قریب جب یہ حکم گیا کہ موسیٰ کو دریا میں بہا دو تو ان قریب ایسا تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو سنبھال لیا۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ بیٹے کو جدا بھی کیا جا رہا ہے، پھر اللہ یہ بھی اعلان کر رہا ہے ہم نے ماں کے دل کو سمجھا لیا، سنبھال لیا کہ کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ ہم نے تسلی دی، ہم نے کہا ہم جلدی تمہیں بیٹے سے ملا دیں گے، جلدی ملا دیں گے۔ کچھ ایسے ہی حضرت مریم کا قصہ بھی ہے۔ تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو رامائن میں بھی نظر آئے گا کہ مشکل منزل تھی جب رام جی جا رہے تھے بنواس کے لیے، تو وہ رخصت جو ماں سے ہے بیٹے کی وہ حیران کن ہے۔
اس لیے کہ ماں کو معلوم ہے کہ باپ جو بھیج رہا ہے بیٹے کو تو اصولوں پہ بھیج رہا ہے. تو ماں نے یہ نہیں کہا راجہ دشرتھ سے جا کے کہ آپ کا اختیار ہے بیٹے کو روک لیجئے. اس لیے کہ ماں، ہر ماں یہ جانتی ہے جو عظیم ماں ہے کہ کس کی مرضی سے ہو رہا. ہاجرہ نے ابراہیم سے یہ بحث نہیں کی ہے کہ وہاں آپ جو ہمیں مکے میں لے جا کے بسا دیں گے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ مکان ہے، اور یہ بیٹا کیسے زندہ رہے گا. تو ہاجرہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ پتہ ہے مرضی کس کی ہے. تو دنیا کی ہر ماں جو مقصد کائنات جانتی ہے وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی کہ میرے اور بیٹے کی محبت کے درمیان میں کیا گزر رہی ہے. بس اسی منزل پہ آپ کو لانا تھا کہ زہرا نے یہ اقرار کر لیا کہ مجھے تیری وجہ سے اپنے بیٹے کی قربانی منظور ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں میری محبت کا جذبہ دب نہ جائے. یہ بتا دے میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کو روئے گا. تو اگر ماں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو جواب کتنا بڑا آئے گا. یہ بیٹھ کے نہ سوچا کیجئے کہ عزاداری کیسے ہو گئی، یہ سوچا کیجئے کہ جواب اس کا ہے. سوال زہرا کا ہے، جواب اس کا ہے. جواب اس کا ہے. تو میرے بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب آپ آیت تطہیر کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ وحی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں امر الہی. تو اس میں بحث ہے ہر تفسیر قرآن میں، فقہ میں، اس میں کہ امر الہی چھوٹا سا نہیں ہے. اس کا ارادہ چھوٹا سا نہیں ہے. اس نے ارادہ کیا کہ کائنات بناؤں گا، اس نے ارادہ کیا عزاداری ہوگی. اس کا ارادہ. اس کا ارادہ ہے. اب آج سے یہ کہیے گا میرے جملے کے بعد، عزاداری تاریخ نہیں ہے، ارادہ الہی ہے. جملہ سن لیجیے، دوسرا جملہ آ گیا ہے. اس جملے کے پیچھے دوسرا جملہ آ گیا، عرض کر دوں تو آگے بڑھوں. عزاداری ارادہ الہی ہے. علی نے نہج البلاغہ میں کہا میں نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے انسان کے ارادے ٹوٹتے ہیں، اللہ کا ارادہ سلامت رہو، سلامت رہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے تمہیں، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہاری دعائیں قبول. ہے کوئی جو اس کے ارادے کو توڑ کے دکھائے؟ ہے کوئی؟ ارادہ الہی ہے، امر الہی ہے. کائنات میں ہر کام امر الہی سے ہو رہا ہے.
کچھ ارادے اس کے عظیم سے عظیم تر ہیں، کچھ ارادے خود ہی تر کر دیتا ہے، کچھ ارادوں میں اعلان کرتا ہے یہ ترک نہیں ہوگا، پہلے کہا ابراہیم سے بیٹا ذبح ہو جائے، ارادہ آدھا رہ گیا، محمد سے کہا بیٹا چاہیے، چاہیے، وہاں قربانی روک دی، اپنے ہی ارادے کو روک دیا، یہاں ارادے کو طویل کر دیا، تو جب کربلا میں اس کا ارادہ نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا؟ اب کیسے ٹوٹے گا؟ ہاں بس یہ ہے کہ انصاف پسند اہل علم اور ادب سے تعلق رکھنے والوں سے اکثر میں چھوٹے چھوٹے اور ادبی قسم کے سوال کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کا حال پڑھا جاتا ہے، اللہ نے کہا کچھ کے نام ہم نے تمہیں بتا دیے اور بہتوں کے نام نہیں بتائے۔ جہاں کہا کہ بہتوں کے نام نہیں بتائے تو تاریخ کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اچھے اچھے ہادی آئے وہ سب 1,24,000 میں شامل ہیں، ثبوت ملیں یا نہ ملیں۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آنے والا ایک کو منوائے، ایک کو منوائے، اور اس کے بعد کچھ اصول ہیں جس میں سب سے بڑی چیز سچائی ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس معیار پر کہتے ہیں لوگ کہ سقراط بھی سچا تھا، اور اسی بیس پہ کہتے ہیں کنفیوشس بھی سچا تھا، اور ایسے بھی لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جو نبی نہیں تھے، جیسے حکیم لقمان کا ذکر ہے، اسی طرح ذوالکفل کا ذکر ہے، بہت سے ایسے ہستیوں کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو نام ہیں وہ ہندوستان میں آ کے کچھ اور نام ہیں، ناموں کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رام جی بھی ایک سچے ہادی تھے، اور اس لیے ہم مانتے ہیں کہ کرشن جی بھی ایک سچے ہادی تھے، اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ مہاتما بدھ بھی ایک سچے ہادی تھے، اور ہم مہاویر جی کو بھی ایک سچا ہادی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو سچائی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور اچھی باتیں بتائیں۔ اس لیے جب ہمیں نام ہی نہیں قرآن میں مل رہے ہیں تو مجبوری یہ ہے کہ 1,00,000 نام یاد کیسے رہتے، اس لیے اللہ کہہ رہا کچھ کے نام بتائے کچھ کے نہیں بتائے، کچھ قوموں میں کچھ اور نام ہے، اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ عرب والے اگر ابراہیم کو ابراہیم کہتے ہیں تو ہندوستان والے برہما کہتے ہیں، اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عرب والے علی کو علی کہتے ہیں تو ہندوستان والے مہاب علی کہتے ہیں، اس میں کیا پریشانی؟ تو جب ہم اس منزل پر آ گئے کہ پوری دنیا ہر قوم کے ہادی کو جانتی اور پہچانتی ہے، اگر ہم 10-20 برس پہلے یہ بات کہتے تو شاید آپ منع کر دیتے، لیکن اب جب کہ کمپیوٹر آ گیا ہے اور آپ آرام سے یہاں بیٹھ کے امریکہ میں جو بات کر رہا ہے اس کے کمرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو چلتا پھرتا بھی دیکھ سکتے ہیں، اور منٹوں میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی کائنات میں، اس لیے ہمیں ہر قوم کے ہادی کے تفصیلی حالات معلوم ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، روم میں ہو، ترکی میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، ملائیشیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، لنکا میں ہو، کہیں بھی ہے،
ہر چیز کمپیوٹر پر ہے، صرف لفظ دینا ہے اور معلومات لے لینا ہے۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا۔ تو جب اتنا آسان ہو گیا ہے تو میں سب کو جو سن رہا ہے، جو کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، اس کو میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، دنیا کے ہر انسان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہزاروں مذہب دنیا میں ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا ایک مذہب کو دنیا کے 5-10 مذہب قبول کر کے اس کی یاد مناتے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ کا واقعہ نہیں ہوا؟ تو ساری دنیا کرسمس کیوں نہیں منا رہی ہے؟ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ یہ واحد ایک واقعہ کربلا ہے جس قوم تک پہنچا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب دوسرے مذہب کے تہواروں کو کبھی کبھی منا لیتا ہے، تہواروں کو منا لیتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پائیدار کیسے بنایا جائے۔ بھئی صدیوں سے ہندوستان میں رہنے کے بعد دیوالی میں بھی حصہ لے لیا گیا، دشہرے میں بھی اور ہولی میں بھی۔ قلی قطب شاہ بھی ہولی کھیلتے تھے اور لکھنؤ میں آصف الدولہ بادشاہ بھی ہولی کھیلتے تھے۔ کہاں اسے ہولی گیا؟ نام اس کا نوروز ہے۔ دیکھیے قلی قطب شاہ کا سب سے بڑا جشن جو ہے محرم کے بعد، جو رسم وہ کر رہا ہے، رسموں میں سب سے بڑی رسم تو اس کی محرم ہے۔ اس کے بعد جو بڑا جشن ہے وہ نوروز ہے۔ اودھ میں بھی آصف الدولہ شجاع الدولہ سے لے کے واجد علی شاہ تک خوشی کا سب سے بڑا جشن نوروز ہے۔ چلیے یہ تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی یہ دونوں سلطنتیں مولائی تھیں، تو اکبر بادشاہ کیوں نوروز مناتا تھا؟ ہمایوں نے کیوں منایا؟ شاہجہاں نے کیوں منایا؟ اورنگزیب و بہادر شاہ ظفر تک کیوں ہوا؟ نہیں، نوروز کے پیچھے، اور یہ بھی دیکھیے یہ لفظ نو جو ہے یہ قلی قطب شاہ کی دین ہے۔ اردو زبان کو یہ لفظ اس نے دیا جہاں پہ نو لگ جائے، یہ سارے نو کے لفظ قلی قطب شاہ نے لگائے۔ نو بہار، نو رنگ، اچھا نو رنگ کا بھی مظاہرہ ہوتا تھا اس میں قلی قطب شاہ کے، جہاں جہاں وہ سارے نو کے جتنے لفظ ہیں ان کی فہرست ہے جو قلی قطب شاہ نے ادب کو دیے۔ اب یہ نو میں کیا راج ہے؟ اس لیے کہ نو کے معنی نیا بھی ہے اور نو ایک گنتی بھی ہے، نو ایک گنتی بھی ہے۔ نو کی گنتی جو ہے وہ دو ہستیوں کی ہے، ایک جناب سیدہ کا عدد ہے، دوسرے امام مہدی کا عدد ہے۔ تو قلی قطب شاہ کے سمانہ نگاروں نے لکھا ہے اس لفظ کے پیچھے اس کی عقیدت تھی امام زمانہ سے۔ تو اب یہ تو کہیں کی کہیں گفتگو نکل جائے گی، بتانا صرف یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے ماحول میں رہ کر، انگلینڈ میں اگر عرصے سے ہیں تو اگر آپ کے دوست عیسائی ہیں تو آپ کرسمس کے دن کسی چرچ میں چلے جائیں گے، لیکن ایک جو جذبہ ہے کسی یادگار کو قبول کرنے کا،
اس کے پیچھے ایک راز ہے جو میں شروع میں بتا چکا، محبت اور ماں کی محبت، اور ماں کا کوئی مذہب طے نہیں ہے۔ میں کہہ چکا مامتا خود ایک مذہب ہے۔ تو جہاں جہاں واقعہ کربلا پہنچا، ہر ماں کو یہ پتا چلا کہ اس کے پیچھے ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ تو ماں نے طے کیا کہ ہم اپنے بچے کو اس سے منسوب کر دیں، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی مذہب کا نام نہیں لکھا، اس لیے وہ ہندو مائیں بھی بچوں کو سلجھنا کے آگے۔ اور کہتی ہیں یہ تو عطا کرتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، یہ لیتے نہیں ہیں، یہ عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبت کار فرما ہے، اس لیے قبولیت ہے۔ تو یہاں انسان کا مزاج کائنات کے یہ ہے، جسے میں کئی طریقوں سے اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ہنسنے پر رک کر کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی کسی جگہ رونے لگے تو 10 قدم رک کر پوچھتے ہیں بھائی کیا پریشانی ہے۔ تو پہلے وہ یہ نہیں پوچھتا مذہب کیا ہے، وہ آنسو دیکھتا ہے۔ تو جب حسین کے جلوس کائنات میں نکلے تو لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نکل رہا ہے، انہوں نے روتے دیکھا لوگوں کو، تو پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کا ایک گھر اجڑ گیا تھا، اس کی یاد میں رو رہے ہیں۔ لو کہانی شروع ہو گئی کربلا کی، اسی کا نام عزاداری ہے۔ کون ہے جو بغیر محبت اور پیار کیے چلا جائے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک ادبی انداز سے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھا دی۔ اگر آپ مذہبی اعتبار سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی 8-10 رخ ہیں اور وہ عرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک رخ آپ کو میں اس وقت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جنت البقیع اور امام صادق، اور مجھے دونوں ذکر درکار ہیں اس وقت، اور دونوں ذکروں کو ملا کے تقریر کو ختم کر دینا ہے، جو میرے لیے مشکل کا باعث لگ رہا تھا لیکن اب آسان ہو گیا آپ کے حسن سماعت سے کہ آپ تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ عزاداری کی بنیاد واقعہ کربلا سے پہلے جناب سیدہ نے رسول اللہ کے گھر میں رکھ دی۔ اس وقت دنیا کی تاریخ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس عصمت قدا میں کیا معاملات طے پائے ہیں۔ جب واقعہ ہو گیا تو ساری چیزیں عام ہو گئیں کہ بھائی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، حدیثوں میں آ گیا، مورخین نے بیان کر دیا، محدثین نے بیان کر دیا، یہ ایک وعدہ تھا اور اللہ سے وعدہ تھا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ لیکن واقعہ کربلا سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، صرف خاص لوگ جانتے تھے کہ جنہیں ائمہ نے بتایا تھا ایسا واقعہ ہوگا، یہ سرزمین ہے، سرزمین بھی دکھا دی تھی، کربلا کا تعارف بھی ہو گیا تھا۔ عوام نہیں جانتے تھے، عوام کو نہیں پتا تھا۔ واقعہ ہو گیا، جب واقعہ ہو گیا تو عزاداری شروع ہو گئی۔ چونکہ وعدہ اللہ سے سیدہ کا تھا تو اب جو وارث سیدہ ہے وہ پیغام لے کے چلی، اس لیے کہ وہ وارث تھی، سیدہ کا وعدہ تھا، اس کو وعدے کو پورا کرنا تھا، اس کا نام زینب ہے، زینب ہے اس کا نام۔ اب وہ سفر شروع ہو گیا عزاداری کا۔ ظاہر ہے کہ طاقت آتی ہے ماں سے۔ زینب میں وہ ممتا تھی، میں تو کہہ چکا نا دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس کے پاس محبت کا جذبہ نہ ہو۔ تو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے اون و محمد، تو زہرا نے 2 محبتوں کو یکجا کر کے اپنی محبت کو طاقتور بنایا۔ ایک ماں والی طاقت جو اون و محمد کے لیے ہونا چاہیے تھی وہ بھی حسین کو دے دی، اور بہن کی جو محبت ہے دونوں کو ملا۔
بیٹوں کو بھول گئیں اور حسین. تو اب جب محبت عزاداری کے ساتھ شروع ہوئی تو پیغام بڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کائنات میں پھیل گیا. یہ تو سب باتیں گہرائی میں جب آپ جائیں تو پتہ چلے کہ کوئی دیر نہیں لگی واقع کربلا کو کائنات میں، اعلان فوراً ہو گیا. انسان اعلانات میں دیر لگاتے ہیں. اللہ نے انسانوں کے ذمے اعلان نہیں رکھا، بلکہ کہہ دیا آفتاب بتا دے گا واقع کربلا ہو گیا، زمین کا زلزلہ بتائے گا واقعہ ہو گیا، پرندے بتائیں گے واقعہ ہو گیا، جانور بتائیں گے واقعہ ہو گیا، فضا بتائے گی، فضا کی خوشبو بتائے گی واقعہ ہو گیا. اور جہاں جہاں لوگ محسوس کرتے گئے، پتہ لگاتے گئے آفتاب میں گہن کیوں لگا، مہتاب میں گہن کیوں لگا، ستارے کیوں ٹوٹے، زمین سے خون کیوں نکلا، آسمان سے خون کیوں برسا. اور جہاں تھوڑی سی بھی لکھت پڑھت تھی، خط و کتابت تھی، تو حسین نے جن جن لوگوں کو خط لکھا تھا اس میں ایک خط سید سجاد کے خالو مہاراجا ادے پور کے پاس بھی آیا تھا، جو جناب شہربانوں کے بہنوئی تھے. تو اس خط سے پتہ تو اسے لگانا تھا کہ حسین نے کیوں بتایا ہے کہ ہم عراق آئے ہیں. تو اس نے اپنے پیغامبر بھیجے، جلدی سے آ کے انہوں نے بتایا، وہ شہید ہو گئے. یعنی خالہ کو بتایا کہ تمہارا بھانجا سید سجاد یتیم ہو گیا. وہ وہی وقت ہے کہ گوالیار سے لے کے جے پور تک عزاداری شروع ہو گئی. پیغام اخبار ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی عزاداری کو. نہیں سمجھے آپ؟ پھر میں واپس جاؤں، چونکہ ارادہ اس کا ہے، اس کے ارادے کو اخبار اور ٹی وی نہیں چاہیے. ذرائع ابلاغ تو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا. تو کائنات کی فضا اور فطرت جو ہے وہ اس کے پیغام کو آگے پہنچا دیتی ہے. پیغام پہنچ گیا، عزاداری پھیلتی چلی گئی، پیغام بڑھتا چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب سے نکل کے دنیا کے ہر کونے کونے میں عزاداری پہنچ گئی. شروع میں خواص میں ہوتی ہے، ہر چیز بعد میں عوام میں آ ہی جاتی ہے اگر چیز اچھی ہو، ہے نا. دیکھیے نا دکن میں کیا ہوا، ارے بیٹا بیمار ہوا اور طاہر شاہ آئے، ڈر رہے تھے بیٹا مر جائے گا. یہیں سے تو یہاں عزاداری اور شیعت شروع ہوئی، لیکن بیٹا تو زندہ ہو گیا، بیٹا تو اٹھ گیا. بیٹے نے بتایا ہم نے کسے دیکھا. تو ایک بزرگ نے بادشاہ کو بتا دیا، تو وہ خاص میں تھا، عوام کو تو بعد میں چلا کہ معجزہ کیا ہوا. اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے سب کچھ. اتنے امام بڑے کہ تھک جائیے یہاں دیکھتے دیکھتے، زیارت کرتے کرتے. تو اس وقت جب طاہر شاہ آئے تھے بیٹے کو ٹھیک کرنے تو ایک بھی امام باڑہ نہیں تھا. آج کیا عالم ہے اس سرزمین پر، اور ساری ریاستوں میں گولکنڈہ بھی، جاپور بھی، در حیدرآباد، تمام آس پاس چلے جائیے. اس وقت کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے. اس طرح ارادہ الہی کائنات میں پھیل جاتا ہے اور پھیل گیا. آپ دیکھ رہے ہیں تو خواص میں ہوتا ہے، تو خواص سے نکل کر عوام میں آتا ہے. تو پہلے پیغام خواص تک پہنچا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ عوام میں نہ پہنچ رہا ہو، اس لیے کہ عوام کے ذرائع دوسرے تھے. عوام کے ذرائع یہ تھے کہ کربلا میں جو اونٹ والے آئے تھے، گھوڑے والے آئے تھے، نوکر آئے تھے، چاکر آئے تھے، جو گھوڑوں کی نالیں صحیح کرتے تھے، جو خیمے لگاتے تھے، جو میخیں ٹھونکتے تھے، جو مزدور تھے، وہ بھی تو واقع کربلا سے واپس گئے نا. تو انہوں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا تھا اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں بیان کیا. وہاں بھی پتہ چل گیا کہ غم کیا ہے اور کیا ہوا کربلا میں. تو عوام اور خواص میں عزاداری ساتھ چلی، اور اب جب چلی تو پھیل گئی. اب یہ بات کس کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پھیل گئی؟ اس لیے کہ ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں کا پتہ نہیں، ذرائع ابلاغ نہیں ہے. ایک شہر والے کو دوسرے شہر کا پتہ نہیں، ایک ملک والے کو دوسرے ملک کا پتہ نہیں. لیکن ارادہ الہی میں تو ہے نا. تو جو
امر الہی کا مالک ہوگا. مالک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امر کا مالک کیا کہلاتا ہے؟ صاحب امر. تو اب صاحب امر کو پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پھیل گیا اور کہاں کہاں ہے. تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے کہ ہم اسے محفوظ کیسے رکھیں گے. یہ ساری ذمہ داری ارادہ الہی سے ایک امام پر آئی. بھئی تقریر سن رہے ہیں نا، موضوع پہ میں اب آیا ہوں، کیا کروں، تمیز ہو چکی، اب تقریر شروع ہونے جا رہی. آپ کی مرضی ہے، سنیے اور نہ سنیے. سننا ہے؟ ایک امام پر ایک امام پہ ساری ذمہ داری آئی. وہ وجہ بھی بتا دوں گا کہ ایک امام پہ کیوں آئی. وہ امام جن پہ سب سے بڑی ذمہ داری آئی ان کا نام ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. ان پہ یہ ساری ذمہ داری کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ امامت کا بیچو بیچ ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا اور نہ یہ میری ریسرچ ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک کتاب امام صادق پہ یورپ میں لکھی گئی جس میں 33 دانشوروں نے، جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، 33 دانشوروں نے ایک ایک مقالہ امام پہ لکھا. اور وہ کتاب جرمنی میں لکھی گئی اور کانفرنس میں پورے یورپ اور امریکہ کی ہر یونیورسٹی سے ایک ایک پروفیسر بلایا گیا اور سبجیکٹ دے دیا گیا کہ آپ امام کا بچپن لکھیے، آپ امام کی جوانی لکھیے، آپ امام کے علوم پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے. اور جب وہ مقالے کانفرنس میں پڑھے گئے تو انہیں کتابی شکل میں چھاپا گیا، فرینچ میں بھی، جرمن میں بھی، انگریزی میں بھی، پھر ایران میں اس کا فارسی ترجمہ ہوا، پھر آپ کے یہاں کلکتے میں اردو ترجمہ ہوا اور ہمارے یہاں پاکستان میں لاہور میں بھی اس کا اردو ترجمہ ہوا. اس کا نام ایران والوں نے کتاب کا نام رکھا مغز جہان شیعہ، شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. لاہور میں جو ترجمہ ہوا انہوں نے ترجمے میں اس کا نام رکھا سپرمین ان اسلام. اور کلکتے میں یہاں جو انڈیا میں ہوا اس میں ہے سائنسی انکشافات امام صادق کے بارے میں. اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک اسکالر کہتا ہے کہ امام صادق پر یہ ذمہ داری تھی کہ چونکہ امامت کا آدھا دور گزر چکا تھا جو ماضی تھا، علی سے 5ویں امام تک اور 6 سے مہدی تک ایک دور گزرنا تھا، لیکن مہدی کے بعد اس دور کو قیامت تک جانا تھا. تو امام نے مڑ کر پہلے پیچھے کا دور دیکھا کہ وہاں سے یہاں تک کیا ہو چکا، پھر امام نے آگے دیکھا کہ مہدی تک کیا کرنا ہے اور اس کے بعد تک کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اس کے جملے کی قدر کی جو کہ مسلمان دانشور نہیں ہے. آپ نے اس کے جملے کی قدر کی. وہ کہتا ہے کہ دونوں کاندھوں پر ان کی ذمہ داری تھی اور سب سے اہم بات ان کے پیش نظر تھی. دیکھیں ہم تو اس کو یوں کہیں گے بھائی امامت تو معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں سوچنا کیا اور فکر کیا کرنا، سب تو ارادہ الہی ہے، وہ تو ہم کہہ ہی چکے. وہ اسکالر دنیاوی نقطۂ نظر سے
جیسے ایک دنیا کا انسان کوئی بڑا امر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو لکھنا ہے، وہ روحانی چیز نہیں مان رہا، وہ تو آپ مانتے ہیں، اس لیے گھبرا نہ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے امام صادق نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہمارا ماضی کیا ہے، تو امام نے مڑ کر دیکھا کہ ماضی میں واقعہ کربلا ہے، اور ہم یہاں تک واقعہ کربلا کو لے آئے ہیں، اور اب اسی واقعے کو آگے جانا ہے، اور امامت ایک جگہ پہ رک جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ امام یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک ہم ہیں تو مجمع ہے، امام سے ملنے آتے ہیں، امام کی باتیں سننے آتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، یہ پیچھے چلتے ہیں، امام کے معنی آگے چلنے والا، جس کے پیچھے مجمع چلتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ امام نے کہا مہدی جب پردے میں چلا جائے گا تو یہ مجمع کہاں جائے گا؟ 12ویں کے بعد امام ڈھونڈے گا، امام ہوگا نہیں، تو یہ مجمع بکھر جائے گا، تو عزاداری کا کیا ہوگا؟ غم حسین کا کیا ہوگا؟ تو وہ اسکالر کہتا ہے جعفر صادق نے ایک انسٹیٹیوشن عزاداری کا بنا کے دیا، اور اس کی مرکزی چیز جو رکھی اس کا نام ہے علم۔ علم وہ کہتا ہے کہ امام صادق نے عزاداری میں مرکزیت علم کو دے دی۔ امام نے فیصلہ کیا کہ جب مہدی پردے میں چلا جائے گا تو مجمع بکھرے گا نہیں۔ امام کو معلوم تھا جیسے ہی علم بلند ہوگا مجمع آ جائے۔ بھائی دنیا کی ہر قوم کوئی نہ کوئی چیز کی یادگار منا رہی ہے، ہم علم کی یادگار منا رہے ہیں، اس یقین کے ذات کے محشر میں سب کچھ ہو یا نہ ہو علم ضرور ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ علم کی اہمیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ قلی قطب شاہ نے اپنی عمارتوں پہ نشانات بنائے، عمارتیں اسی سے پہچانی جاتی ہیں کہ کس فکر والے نے بنائی ہے۔ 2 علم، وہ آپ کو چار مینار پہ بھی مل جائے گا، آپ کو مقبروں پہ بھی مل جائے گا، عزا خانوں میں بھی مل جائے گا۔ نقش کر دیا علم، نقش کر دیا۔ اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں رہے کوئی بھی، علم اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ علم کیا ہے؟ عین لام میم علم۔ اب مجھے تو نہیں، اب نئے بچے ہیں، پرانے جو حضرات ہوں گے تو لکھنؤ کے بہت بڑے علامہ نادرۃ الزمن خطیب اعظم ابن حسن النہروی صاحب قبلہ یہاں بھی آتے تھے پڑھنے۔ اب ظاہر ہے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ بزرگوں نے انہیں سنا ہوگا۔ جب خیبر پڑھتے تھے تو اس میں یہ جملہ وہ ضرور کہتے تھے قبلہ مرحوم کہ بھائی رسول اللہ نے علی کو علم دیا، تو کہتے تھے کہ جو چاہ رہے تھے ہمیں علم ملے تو علم دونوں کو ملا، ایک کو عین سے ملا، ایک کو الف سے ملا۔
تو یہ علم جو ہے جو آج عزاداری کو لیڈ کر رہا ہے، مرکزی حیثیت علم کی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے پاس اپنا پرچم نہ ہو، تو پرچم سے سب واقف ہیں، اس لیے کہ اس کے نام بہت ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، اس کے لیے اصول بڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے پرچم کی توہین نہیں کر سکتا، اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اس قانون میں اس کا لہرانا بھی اصول ہے، اس کا رنگ بھی قانون ہے، جب یہ لہرایا جاتا ہے تو ترانہ ضروری ہے، جب ترانہ ہوتا ہے تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ رنگ نمائندگی کرتا ہے کہ بھائی یہ اوپر جو ہے لال، گیروا، نارنجی رنگ ہے، پھر یہ سفید ہے اور پھر یہ سبز ہے، یہ تین قومیتوں کو ظاہر کرتا ہے، اس میں امن بھی ہے، لال اور ہرا بھی ہے، لال حسین کا ہے، ہرا حسن کا ہے، سفید علی کا ہے۔ لال رنگ حسین کا ہے، سبز امام حسن کا ہے، سفید حضرت علی کا رنگ ہے، اور بیچ میں چرخہ ہے، چرخہ سیدہ کے جہے۔ اور جب لہراتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو، ایک جذبہ عطا کرتا ہے پرچم کا لہرانا۔ جب پرچم لہراتا ہے تو ساری قومیں مل کر ایک آواز میں کہتی ہیں، جن گن من ادھینایک جے ہے، بھارت بھاگیہ وداتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل ونگا، وندھ ہماچل یمنا گنگا اتچل جل ترنگا، تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے، گائے تب جے گاتھا، جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 جے۔ یہ جے کیا ہے؟ یہ امر الہی کا اعلان ہے۔ دیکھیے رابندر ناتھ ٹیگور نے ٹیگور نے یہ ترانہ جو لکھا تو بتایا کہ ساری قوموں کو ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے، پرچم مضبوط ہو، اس کی نمائندگی میں پتا ہو کہ چرخہ کیا ہے، رنگ کیا ہے، لہرانا کیا ہے اور لفظیات کیا ہیں۔ تو جب آپ کو مقصد پتا ہوگا تو ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں گے، مقصد ایک ہی ہے، امن کے لیے پنجتن مباہلے میں آئے تھے، جس پرچم میں ان 5 کا ذکر آ جائے تو وہاں امن ہی امن ہوگا اور امن کا پیغام ہوگا۔ تو جہاں پر ٹیگور نے یہ بات کہی کہ ساری قومیں آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاگے، اسی کو جوش نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔
علم علم، ہاں اصول اور قانون ہیں، انہی قانونوں میں یہ ہے کہ ایک قوم جب آتی ہے تو جانے والی قوم کا پرچم ہٹا کر اپنا پرچم لگا دیتی ہے۔ ہاں دہلی کے قلعے پر کبھی مغلوں کا پرچم لہراتا تھا، انگریز آئے تو اسے اتار کر اپنا پرچم لگا دیا۔ ہندوستان آزاد ہوا تو انگریزوں کا پرچم اتار کر کانگریس ترنگا اپنا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پتہ چلا جب قومیں فاتح ہوتی ہیں تو اپنا پرچم لگاتی ہیں۔ عباس وہ فاتح ہے کہ ہر جگہ جاتا ہے۔ سقیفہ کے بعد علی سے کسی نے آ کے پوچھا تھا رسول اللہ نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ علی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب اور ایک علم قائم۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتاب تو قرآن ہے، علم قائم کیا ہے؟ علی نے کہا وہ میں ہوں علم قائم، میں ہوں علم قائم۔ دیکھیے تقریر اگر سلسلے رہیں گے تو عرض کر دیں گے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رسول امی تھے تو امی کے معنی وہ نہیں ہیں جو کہے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امی کا لفظ بنا کس لفظ سے ہے۔ امی کا لفظ بنا ہے سے، اور کے عربی میں 134 معنی ہیں، تو آپ ایک ہی معنی امی کے کیوں لے رہے ہیں؟ ان لفظوں میں سے اگر سب میں پڑھوں تو اشرے ہو جائیں اور ان کی شرح کروں کہ کے کیا کیا معنی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ام الکتاب، جیسے ام القرآن، تو وہاں معنی بدلتے جائیں گے۔ ام الکتاب کے معنی، ام القرآن کے معنی۔ اسی طرح کنیتوں میں جب نام کے ساتھ یہ لفظ آئے گا تو معنی بدلتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بولتے ہیں زداری میں یہ لفظ موجود ہیں، تو اسی کے یہ معنی بھی لکھیں کہ جہاں پر دو دریا آپس میں مل جائیں اسے کہتے ہیں۔ تو مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہم دو دریاؤں کو ملاتے ہیں تو دو دریا پر ملتے ہیں، یعنی زہرا کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ تو اب کے معنی پھر بدل گئے۔ کے معنی یہ لکھیں کہ فوج میں جو الگ الگ رجمنٹ ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پرچم ہوتے ہیں، اس رسالے کا پرچم، اس رسالے کا پرچم، اس ٹکڑے کا پرچم، لیکن پورے لشکر کا جو مرکزی علم ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں
تو اب دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کا مرکزی علم کس کو ملا؟ مرکزی علم رسول اللہ کو ملا، یعنی مرکزی نبی کے پاس ہے۔ جو اٹھاتا ہے اسے امی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی لڑائی میں پرچم نہیں اٹھایا، علم ہمیشہ حمزہ نے اٹھایا یا جعفر نے یا علی نے، تو رسول اللہ کو سے امی کیوں کہا گیا؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا علم رسول اٹھاتے ہیں۔ تو علی نے کہا میں علم قائم۔ علی علم تھے۔ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جناب زید شہید چوتھے امام سید زجاج کے نامور بیٹے نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ تو بتائیے کہ غدیر خم میں ہمارے دادا رسول خدا نے ہمارے جد علی مرتضیٰ کو ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ کیوں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ جہاں پر بیٹھے تھے اشارہ کر کے کہتے من کنت مولا، یہ علی کو بلند کیوں کیا؟ تو چوتھے امام نے کہا بیٹے رسول اللہ نے غدیر کے دن علی کو علم بنایا تھا۔ علم بنا۔ علی کو علم بنایا تھا۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں علم کے معنی ہے بلند، علی کے معنی بھی ہے بلند، ہر بلندی علی کے لیے، نام ہو یا علم۔ تو پوچھا بیٹے نے کہ علم کیوں بنایا؟ کہ بیٹے بات یہ ہے کہ علم میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ بلند ہوتا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ اگر راستہ بھٹک گئے ہو تو ادھر آ جا۔ بلند ہو گیا۔ اب علم کا کام ہے، دیکھیے علم کا کام ہے۔ علم یہ نہیں کہہ رہا ہے کس مذہب کے ہو کس ملت کے ہو، علم تو ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحراؤں میں
جب مسلمانوں کی آمد ہوئی سندھ کے ریگستانوں میں تو پانی نہیں ملتا تھا، تو گاؤں کے رہنے والوں نے بڑے بڑے علم لگا کے پھریرے لگائے اور وہاں مٹکے میں پانی رکھ کے کھانے کا انتظام کیا، تنور لگایا کہ بھٹکے ہوئے قافلے اس کو دیکھ کر ادھر آئیں کہ یہاں پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ علم پانی بھی دیتا ہے اور اب یہ ان لوگوں کی بصیرت تھی جو قرآن کو غور سے پڑھتے تھے۔ پہلا پنجہ علم کا نجف میں بنا، کہتے معجزاتی تھا، اور نادر شاہ درانی نے علی کے گنبد پہ پہلا پنجہ لگایا تو کہا نادر شاہ درانی نے اس کی تاریخ کہو، اس کی تاریخ عادات میں نکالو۔ بڑے بڑے علماء نے اس پنجے کے نصب کی تاریخ نکالی، لیکن ایک عالم نے قرآن کی آیت سے سن ہجری نکالا۔ آیت جو نکلی وہ نکلی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے، یہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب پہ بھاری ہے یہ ہاتھ، اعلیٰ ہے یہ ہاتھ، یہی ہاتھ تو یہ اٹھا، دیکھیے یہ اٹھا، یہ ازل سے طے ہے، جب سے ہادی آیا ہے دنیا میں۔ ہادی کو چھوڑ کے نہیں جاتا، موٹی کتابیں کون پڑھتا ہے؟ ایک اشارہ عمر میں دے کے جاتا ہے، اپنے ہاتھ کا اشارہ۔ بھائی یہ بتانے کی ضرورت ہے، مہاتما بدھ کا ہاتھ یوں ہے، گاندھی کا ہاتھ، گاندھی جی کا ہاتھ یوں ہے، ہر قوم کو دیکھتے جاؤ، خمینی صاحب کا ہاتھ یوں ہے، اس اشارے میں سب کچھ ہوتا ہے، سارا اشارہ ہوتا ہے۔ تو ہر لیڈر جب تقریر کرتا ہے تو اس ہاتھ سے کام لیتا ہے، وہی سمبل بنتا ہے۔ جب پنڈت جواہر لال نہرو تقریر کرتے تھے تو ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے تھے، اس لیے کہ کچھ باتیں منہ سے سمجھائی جاتی ہیں، کچھ ہاتھ سے سمجھایا۔ اب دنیا کہتی ہے صحیح بخاری میں نہیں لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگ ابو طالب کے علوم ہی نہیں جانتے تھے۔ جب محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے تو زبان سے نہیں پڑھا، بلکہ ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ سے کلمہ بناتے چلے گئے۔ ابو طالب کلمہ ہاتھ میں چھوڑ گئے تاکہ تقیے میں کلمہ رہ جائے۔ اسی ہاتھ سے لا بھی بنتا ہے، الا بھی بنتا ہے، اللہ بھی بنتا ہے، اسی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اسی میں پنجتن بھی ہیں۔ آدم کے ہاتھ میں پنجتن کا نور اترا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہاتھ میں جب نور چلے گا تو موسیٰ تک آتے آتے ید بیضا بنا۔ اللہ نے کہا جب اندھیرا ہو جائے تو ہاتھ اٹھا لینا، گویا علم کا پنجہ موسیٰ بلند کرتے تھے، دوسرے ہاتھ میں عصا تھا، دوسرے میں عصا تھا۔ عزاداروں نے یہ کیا کہ موسیٰ کے ید بیضا والے ہاتھ کو ڈنڈے سے ملا دیا، اس کا نام ہو گیا علم۔ یہ عصا بھی ہے اور ید بیضا بھی ہے، یہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب عباس کو علم کربلا میں ملا تو میر انیس کہتے ہیں عجیب منظر تھا، پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر۔ بھائی عجیب دیکھیں نا، خود ہی میر انیس نے اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی۔ انہوں نے میر انیس نے کہا کہ دیکھیے یہ پنجہ جو چمکا تو ایک چیز تو کربلا میں چمک رہی تھی اور ایک عرش پہ چمک رہی تھی، دونوں کا موازنہ ہو گیا، چمک کس میں زیادہ ہے؟ اب یہ میر انیس کا کمال تھا کہ فضیلت کس کی ہے؟ فضیلت اس کی ہوتی ہے جو اوپر ہوتا ہے۔
جو نیچے ہوگا اس کی فضیلت تھوڑی ہوگی، بلند کی فضیلت ہوتی ہے۔ لیکن کمال دیکھیے میر انیس کا، اور میر انیس بھی پہلی بار جب لکھنؤ سے نکلے تو یہیں آئے، چونکہ پہلی بار کی بات ہو رہی کہ دکن میں پہلے کیا ہوا، تو شہر سے باہر نکلے تو میر انیس پہلے یہاں آئے، عنایت جنگ کی کوٹھی پہ مجلس پڑھی، اور اتوار کو شام کو آفتاب مرثیہ خوانی حیدر نواب صاحب لکھنؤ سے تشریف لائیں، ان کی کتاب کا افتتاح ہے، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیے گا 5 بجے شام کو عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ، کوٹھی پہ یا عزا خانے میں، وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، میں نے اندر سے بھی زیارت نہیں کی ہے، باہر سے دیکھا ہے، تو تشریف لائیے گا۔ تو میر انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پر زوج کی آفتاب۔ پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء خاک پر جو اس کی عرش پر، ذرے زیے علم پہ ٹھارتی نہ تھی نظر، دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر، تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے، الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، اور جو فوج جو علم کو لے کے چل رہی اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اور جس میں پاک خاک شفا سے بنائے تھے، دستے کرم جود و عطا سے بنائے تھے، اور لکھ گیا تھا یہ ازل سے سر نوشت میں، پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بیت۔ یہ فوج ہے اور وہ علم ہے، اور علم سمبل ہے، سمبل یعنی پنجہ کچھ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ آیت نے بتایا ید اللہ فوق ایدیہم، مومن خواہ مومن غالب کے ہم اصل شاعر ہیں، مذہباً اہل حدیث تھے، اہل حدیث تھے، لیکن عجیب ربائی کہہ گئے، اور اس پہ غور کر لیجئے آپ۔ دیکھیے قرآن میں ایک طرف تو یہ آیت ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، اور ایک اور جگہ ہاتھ کا ذکر ہے، ایک اور آیت میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک طرف ہاتھ بلند ہو رہا ہے، ایک طرف ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، دونوں کو مومن خواہ مومن نے جمع کیا، اور کہتے ہیں کہ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ دونوں آیتوں کو جمع کر لیا، ید اللہ فوق ایدیہم، تو مومن خواہ مومن کی ربائی، یعنی عزاداری لفظوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو سمجھو کہ امام صادق کی امامت کیا تھی، علم کیوں قوم کو عطا کر گئے۔ ہاں پرچم لہراتا ہے تو کچھ لفظ زبان پر آتے ہیں، عباس کا پرچم جب لہراتا ہے تو کبھی تو دل چاہتا ہے چیخ کر کہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، اور کبھی دل چاہتا ہے اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، اور پھر نوحے گونجنے لگتے ہیں، عباس کا نام آنے لگتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کو علم کیوں پہچنوایا جاتا ہے، اس لیے کہ عزاداری کا سمبل ہے۔ اب اس اسکالر پر واپس آ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ لیڈ کرنے کے لیے علم دے دیا،
لیکن امام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جمع ہو کے نشست کیسے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہم ہیں تب تک یہ آ کے فرش پہ بیٹھیں گے، جب تک مہدی غیب میں نہیں جائے گا یہ فرش پہ بیٹھیں گے، ایسی چیز دے دو کہ کوئی بلائے یا نہ بلائے ہزاروں ایک فرش پہ جمع ہو جائیں۔ اس کا نام امام نے رکھا فرش اعظم۔ اب کوئی بلاتا نہیں ہے، مجلس کا اعلان ہے، آؤ بھائی فرش اعظم پہ بیٹھے، یعنی چاندنی کو بھی عرش کی چاندنی بنا دیا، یعنی ایسی چاندنی بنا دیا کہ جس پہ بیٹھ کے محسوس ہو کہ عرش پر ہے۔ چاندنی زمین پہ پھیلتی ہے، یہ چاندنی عرش پہ لے جاتی ہے۔ باتیں تو عرش و فرش کی ہو رہی ہیں نا، صرف بلندی اور پستی ہی کا تو موازنہ ہوتا ہے، تو پھر تہذیبی مجلس دینا ضروری تھی۔ یہاں آئیں گے تو ہم سے باتیں سنیں گے، بعد کا امام آئے گا اس سے حدیثیں سنیں گے، یہ جب ہم چلے جائیں گے اور مہدی غیب میں جائے گا یہ فرش اعظم پہ آ کے بیٹھیں گے، سنیں گے کیا، بیٹھیں گے کیسے، دل کیسے لگے گا؟ تو شاعروں سے کہا ہمارے جد کا مسیح کہو، اور ہم تمہیں اپنا ممبر دیتے ہیں، ہمارا ممبر ایسا ویسا نہیں ہے، غدیر کا ممبر ہے۔ اب تو بھائی بہت ذاکر گھبرایا، دیکھیں مرثیہ تو اس نے لکھ لیا، وہ تو شاعر ہے، فرزدق کے لیے کیا مشکل ہے قصیدہ کہنا، دیبل کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، ہارون کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، ہمیری کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، کمیت اسدی کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلند ہو کے پڑھو، جیسے علی بلند، علم بلند، ویسے ہی ان کا ممبر بلند۔ زینے بتا رہے ہیں کہ بلندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، بلندی کی طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عزاداری میں تین اہم چیزیں، علم، ممبر اور ذکر علی، اور ہر ایک کے معنی بلند۔ تو جب علی کے معنی ہی بلند ہیں تو آپ گھٹا کیسے رہیں؟ بھائی بلندی تو دیکھیے پستی کی طرف جا ہی نہیں سکتی، مزید وہ تو بلند ہوتی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کے نگاہوں کا ظرف ہے کہ آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ بلندی ہم تمہیں ذکر کی وجہ سے عطا کریں گے، تم کسی بھی سیڑھی پہ چڑھتے چلے جاؤ ہم بلندی دے دیں گے۔ تو بلندی یہ نہیں کہ سیڑھیاں طے کر لیں تو بلندی ہے، امام نے کہا ایسی بلندی دیں گے تمہارے تصور میں نہیں ہوگا، تمہارے تصور میں نہیں ہوگا۔ اسماعیل ہمیری آئے اور امام کی مجلس تھی، امام صادق کی، فرمایا مرثیہ لے آئے، کہہ کے مرثیہ لے آئے، کہا مولا مرثیہ لے آیا۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں اسماعیل ہمیری بھی عرب کے عجیب شاعر ہیں، اور اس کو میر انیس نے اپنے ہاں جمع کیا ہے اس مسئلے کو، عربی شاعری کو۔ اور کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یا فرزدق و حسان و ہمیری، دوڑے کو میت خامہ کو کھائے سکندری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ یہ میر انیس ہیں۔ تو ہمیری جو ہیں وہ اتنے بڑے شاعر ہیں کہ پہلے درباری شاعر تھے، ناراض ہو گئے دربار سے، باہر نکل آئے، حالانکہ بادشاہ نے سونے کی تلوار سونے کی سپردی تھی، تو جو کچھ انہیں وہاں سے ملا تھا خزانہ، وہ انہوں نے یہ کہا کہ سب میں اس کو دے دوں گا جو مجھ کو یہ بتائے کہ میں نے جتنی شاعری کی ہے اس میں کوئی فضیلت علی کی رہ گئی ہے شعر میں آنے سے۔
وہ فضیلت مجھے بتا دے جو میں نے نظم نہ کی ہو تو میں ساری دولت اس کو دے دوں گا۔ ہمیری کی 4 بیٹیاں تھیں، ہمیری کی 4 بیٹیاں تھیں۔ 20,000 شعر ہمیری کے ایک بیٹی کو یاد تھے، 20,000 دوسری کو، 20,000 تیسری کو، 20,000 چوتھی کو۔ پہلی کو جو شعر یاد تھے وہ دوسری کو نہیں پتا تھے، جو دوسری کو یاد تھے وہ پہلی اور تیسری کو نہیں معلوم تھے، اور تیسری کو جو شعر یاد تھے وہ دوسری اور پہلی کو نہیں معلوم تھے، اور چوتھی کو جو شعر 20,000 یاد تھے وہ تیسری اور دوسری اور پہلی کو نہیں یاد تھے۔ یعنی سب کو الگ الگ 80,000 شعر یاد تھے ہمیری کے، اور یہ سارے 80,000 شعر علی کی کسی نہ کسی مدح سے متعلق تھے، اور پورے عرب کو شعر یاد تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی فضیلت علی کی چھوڑ دی ہو، تو ایک آ گیا اور اس نے آگے کہا ایک فضیلت میں نے آپ کی شاعری میں نہیں دیکھی۔ اب اس کا حافظہ کیسا ہوگا؟ 80,000 شعر دیکھے ہوں گے، جبھی تو چیلنج کیا ہوگا کہ ایک فضیلت آپ نے چھوڑ دی ہے۔ ہمیری نے کہا کون سی فضیلت؟ کہا ایک دن مولا علی تشریف فرما تھے۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس واقعے میں نہیں بتا دوں کہ ائمہ کے اباؤں کی آستینیں بہت چوڑی چوڑی ہوتی تھی، یعنی یہاں تک آتی تھی۔ جب امام علی نقی گئے ہیں جانوروں کے کٹہرے میں تو آستینیں شیروں کے سر پہ ایسے پھیر رہے تھے، جو کہ متوکل دیکھ رہا تھا۔ تو مولا علی کی بھی ایسی آستینیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے ایک باز شکرا لگا ہوا تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کبوتر ایک دم آیا اور مولا کی آستین میں چلا گیا، تو شکرا جو تھا وہ مولا کے سامنے بیٹھ گیا، ہاپتا کاپتا دور سے اڑتا ہوا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو مولا نے پوچھا باز سے کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ کہا یہ میری غذا ہے، اب یہ آپ کے پاس چھپ گیا ہے، یہ میری غذا ہے۔ مولا نے قمبر سے کہا کہ ذرا ذوالفقار لا۔ ذوالفقار لایا۔ مولا نے کہا جہاں کا گوشت تو کہے میں کاٹ کے اتنا اس کے وزن کے برابر تجھے دے دوں۔ اب یہ میری پناہ میں آ گیا، اب یہ تیری غذا نہیں رہی۔ ارے مومنوں علی والے بن جاؤ تاکہ محفوظ تو رہو، محفوظ تو رہو۔ تو ہمیری نے کہا یہ والا واقعہ تو میں نے نہیں نظم کیا، لیکن اس میں مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد یہ ہے کہ پرندے بھی مولا کی معرفت رکھتے تھے۔ آپ یہ نظم کر دیجئے۔ ہمیری نے اس واقعے پہ شعر کہا اور کہا یہ ساری دولت تیری ہو گئی۔ تو بھائی شاعر تو دوسروں سے لیتا ہے، علی کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ علی کے نام پہ لٹاتے ہیں۔ تو ایسا شاعر امام کے دربار میں پہنچا اور امام نے کہا مرثیہ کہہ کے لائے ہو؟ کہاں لائیں؟ کہا پڑھو سناؤ۔ ہمیری گیا اور منبر کے پاس کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام صادق نے فرمایا منبر پہ بیٹھو۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے معصوم بیٹھے اور میں اوپر؟ کا ذکر حسین کی یہ فضیلت ہے کہ معصوم نیچے بیٹھے ذاکر اوپر بیٹھے۔ میں اذن دیتا ہوں، اب آپ وہاں پہ آ جائیے۔ علم بلند، علی کا نام بلند، منبر بلند، ذاکر بھی بلند ہے۔ ذاکر کے بلندی کی دلیل یہ ہے معصومین فرش اعضاء پر ہوں اور ذاکر منبر پہ ہو۔ اور اگر آپ ذاکر کا ہی احترام نہ کریں تو ذاکر کی ذات کا احترام نہیں ہو رہا، اس ذکر کا احترام ہو رہا ہے۔ یہ اتنی دیر میں ہم نے آپ کو عزاداری کی تہذیب سنا دی، اب گفتگو پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام نے گریہ شروع کیا، یعنی امام نے یہ بھی سکھایا
کہ گریہ کا طریقہ کیا ہے۔ گریہ بڑھتا ہے شبی دیکھنے کے بعد، یہ فلسفہ بھی امام کو سمجھانا ہے۔ پڑھتے پڑھتے ہمیر نے حضرت علی اصغر کی شہادت شروع کر دی۔ راوی کہتا ہے اس طرح امام صادق زمین پہ لوٹنے لگے۔ راوی کہتا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ مرثیہ خوانی میں امام جھکتے چلے گئے، ایسے لگ رہا تھا زمین کی طرف جھکتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ اب اس کے مرثیے کا شور بڑھتا جاتا ہے اور وہ شہادت کے قریب پہنچ رہا تھا، ہرملہ کا حال پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار جو پردہ نشینوں کے لیے قناتیں لگی تھیں اس کے پیچھے سے رونے کا غل اٹھا۔ اس نے مرثیے کو روکا۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہ عصمت سرا سے آوازیں بلند ہوئی ہیں، کہ انہیں رونے دو، تم مرثیہ پڑھو۔ اس نے پھر مرثیہ شروع کیا، امام پر پھر غشی طاری ہوئی۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ انتقال فرما جائیں گے۔ ایسے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی اصغر کا حال سن کے تڑپ رہے تھے۔ پردہ ہٹا اور ایک کنیز سیاہ چادر میں ایک چھوٹے سے بچے کو جو امام کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا گود میں لے کر آئی اور امام صادق کے گود میں بچے کو ڈال دیا۔ جیسے ہی بچے کو دیکھا ایک بار امام کا گریہ کم ہوا اور بچے کو سنبھالا اور ایک بار بچے کو اٹھایا۔ کہا اسماعیل ہمیری یہ بتا دے میرے بچے کو پانی بھی ملا ہے، میرے بچے کو کھانا بھی ملا ہے، مگر دنیا والوں سے پوچھو کہ رباب کا لال اللہ اکبر۔ تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں۔ صدیوں کی عزاداری وراثت میں لیے بیٹھے ہو، تمہارے پاس سب سے زیادہ خزانہ ہے، علمی ادبی خزانہ سب تمہارے پاس ہے۔ مالا مال کیا ہے آل محمد نے اپنی محبت سے تم کو، پیار ہی پیار ہے تمہارے پاس۔ جب سے میں آیا ہوں سوا محبتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ لگتا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کے خمیر میں خاک شفا کے ساتھ محبت گوند دی جاتی ہے، اور کچھ زیادہ ہی حصہ محبت کا حیدرآباد دکن والوں کو عطا کیا گیا، اس لیے کہ جو گریہ یہاں ہوتا ہے وہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں کیا کروں کہ مجھے واقع کربلا کے بعد کی روایتوں میں ایک روایت بہت تڑپا دیتی ہے، لیکن وہ روایت میں پیش تو کروں گا، آپ کی ویسے سنی ہوئی ہے، مرثیے میں بھی نظم کی گئی ہے، مقتل میں بھی موجود ہے، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، لیکن پہلے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ آذربائیجان کی سرحد پر جو ایران کی سرحد ہے، وہاں کے علاقے میں عزاداری تمثیلاً دکھائی جاتی تھی اور اس میں جھولا تابوت سب بنایا جاتا تھا۔ ایک سال کینیڈا کا سفیر نیا آیا تھا ایران میں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم بھی عزاداری کا جلوس دیکھنے چلیں گے۔ اس نے کہا میں ڈائری میں لکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عزاداری کیوں منائی جاتی ہے۔ ایک ٹرانسلیشن کرنے والے فارسی کے آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا گیا اور وہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جب وہ پوچھتی یہ کیا ہے، وہ کہتا یہ علم ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ حسین کے سپہ سالار عباس نے اٹھایا تھا، اس کی حفاظت میں ان کے ہاتھ کاٹے گئے،
اس نے ڈائری پہ لکھ لیا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ تابوت ہے۔ چونکہ حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا، لاشا پامال ہوا، اس لیے چاہنے والے کاندھے پہ تابوت اٹھا۔ اس نے ڈائری میں لکھ لیا، ایک بار ایک چھوٹا سا جھولا ہوا پہ لہراتا ہوا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ چھوٹے بچے کا جھولا ہے۔ کہا یہ جلوس میں جھولا کیوں ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کے لشکر میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ 3 دن سے پیاسا تڑپ رہا تھا، اسے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا تھا۔ حسین بچے کو ہاتھوں پہ لے کر آئے اور کہا اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن ادھر سے ایک تیر چلا تو اس نے گھبرا کے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تیر کا رخ کس کی طرف تھا؟ کہ پانی تو نہیں دیا انہوں نے، بلکہ ایک تیر کمان سے چھوڑا اور بچے کی طرف تیر کا رخ تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہوئی اور گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماں تھی نا ماں، بچے بھی اس کے ساتھ تھے، ماں تھی ماں۔ جب ہوش لایا گیا اور ہوش میں آئی تو بس ایک بار کہہ رہی تھی یہ بتا دو وہ تیر بچے کو لگا تو نہیں، مجھے بتاؤ بچہ مرا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا واقعہ کربلا سن کر ششماہے کے واقعے کو تڑپ جاتی ہے۔ انسانیت آج تک پکار رہی ہے۔ میری کتاب پڑھیں آپ، معصوموں کے ستارہ، میں نے لکھا ہے اس میں فرانس کے مشہور شاعر الیگزینڈر گونیل نے فرینچ زبان میں 200 بن کا مرثیہ علی اصغر پہ لکھا۔ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ جیسے انسانیت کی پکار ہو رہی ہے، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک وقت میں کئی چیخیں زمین و آسمان کے درمیان سنی گئیں۔ ایک چیخ آسمان سے بلند ہوئی تھی، ایک چیخ زمین سے بلند ہوئی تھی، اور کائنات میں وہ چیخ جو ہے وہ فطرت کی چیخ گونج رہی ہے۔ ایک چیخ رباب کی تھی، ایک چیخ زمین کی تھی، ایک آسمان کی چیخ تھی، اور اس مرثیے کو میں نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو وہ کتابیں میری یہاں ملتی رہیں اور آپ اسے پڑھتے رہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ عظیم میں جو بم گرائے جا رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، میں اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے چھوٹے بچوں نے یہ اپیل کی ہے کہ امن قائم کرو اور جنگ کو بند کر دو۔ اور یہ بچے کہہ رہے ہیں دنیا کے کہ ہم نے اپنا سپہ سالار علی اصغر کو بنایا ہے، جو امن کا پیغام دے کر دنیا سے چلا گیا۔ انسانیت پکار رہی ہے، آج تک آواز دے رہی ہے۔ ایک جملے میں آپ بات سمجھ جائیں گے، یہ انسانیت کی پکار تھی کہ جب امام کے خدمت میں ایک صحابی آ گیا اور وہ بیٹھ گیا، اور آ کر اس نے کہا حج سے آ رہا ہوں۔ تو امام نے پوچھا کہ پہلے کہاں تھے؟ کہا کوفے میں تھے۔ کہا کوفے کا کیا حال ہے جب کوفے کو چھوڑا تھا؟ بس یہی پڑھ کے ختم کرتا ہوں تقریر کو۔ اس نے کہا مولا مختار آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے، چن چن کے قتل کر رہا ہے۔ تو راوی کہتا ہے ایک بات سید سجاد نے پوچھا
हुरमुला गिरफ्तार हो गया। हुरमुला गिरफ्तार हो गया। रावी कहता है आपने अपने जवान भाई अली अकबर के कातिल को नहीं पूछा, आपने अपने चचा अब्बास के कातिल को नहीं पूछा, आपने अपने बाबा के कातिल को नहीं पूछा, ये हुरमुला को क्यों पूछा? तो बेख्तियार आंख में आंसू आ गए और कहा अरे हुरमुला का वो एक तीर 72 के कलेजे को छेद। गोया मरसिया पढ़ दिया, कहा जन्नत में मेरी दादी का जिगर छिद गया। एक तीर अल्लाह अकबर। वो माँ जो जन्नतुल बकी में आराम कर रही है, जिसके लफ्ते जिगर कायनात में कहां कहां बिखर गए, कहते हैं जब रजत होगी और इमाम आएंगे और रसूल खुदा सदर नशीन होंगे तो सबसे पहले जनाब खदीजा तशरीफ लाएंगी। रजत की रवायतों में है सबसे पहले रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जनाब खदीजा आएंगी और उस वक्त रसूलुल्लाह फरमाएंगे खदीजा मेरा पूरा घर सामने है, ये मेरे 12 बेटे हैं, अली से लेकर मेहदी तक सब मौजूद होंगे। तो उस वक्त खदीजा चादर हटाकर एक नन्हा सा लाशा सामने, एक छोटा सा लाशा सामने रखेंगी। रसूलुल्लाह कहेंगे खदीजा ये किस बच्चे का लाशा है, ये किस बच्चे का लाशा है? तो कहेंगी आपके नवासे मोहसिन का लाशा है, ये आपका नवासा मोहसिन है। बड़े बड़े मुफस्सरीन ने लिखा कि इमाम सादिक ने कुरान की एक आयत की तफसीर करते हुए कहा अय्या ज़ुम्बिन क़ुतिलत, उस दिन अल्लाह उस बच्चे के लाशे से पूछेगा तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह खुद पूछेगा, उस कुश्ते से पूछेगा तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। मोहसिन की शहादत, अल्लाहु अकबर। मोहसिन का लाशा, तो उस वक्त रसूलुल्लाह फरमाएंगे खदीजा खदीजा ज़हरा मेरी बेटी क्यों नहीं आई, और वो अपने बेटे का लाशा लेकर खुद क्यों नहीं आई? तो उस वक्त खदीजा कहेंगी रसूलुल्लाह ज़हरा की गोद खाली नहीं है, ऐसे में बीबी तशरीफ लाएंगी, आते ही चादर हटाकर एक और लाशा सामने रखेंगे, कहेंगे बाबा ये रबाब का लाल अली असगर। यौम जन्नतुल बकी पे ज़हरा बीबी की याद फिर ताज़ा हो जाती है शव्वाल में। बस मैंने तकरीर को ख़त्म किया, इमाम ने फरमाया कि वो एक तीर कितनों के दिलों को छेद गया। हम आले मोहम्मद के दिल पर अब तक वो तीर बेबस है। वो कहता है मैं कूफे आया, मुख्तार से मुलाकात हुई, मुख्तार ने पूछा कहाँ से आते हो? कहा इमाम से मिलकर आ रहे। मुख्तार ने कहा इमाम क्या फरमाते थे? कहा इमाम यही फरमा रहे थे मुख्तार ने अब तक हुरमुला को नहीं गिरफ्तार किया। कहा और भी कुछ कहा था?
کہاں فرمایا تھا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ جلدی ہی دنیا میں ہرملا کو آگ اور لوہے کا مزہ معلوم ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ مختار نے کہا منہال ذرا میرے ساتھ کچھ دور چلو۔ منہال کہتے ہیں میں ساتھ چلا، کچھ دور بڑھا تھا کہ شور ہوا، ہرملا پکڑا گیا، ہرملا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لے کر دارالامارہ کی طرف آ رہے ہیں۔ منہال کہتے ہیں مختار وہیں سے واپس ہوئے اور فوراً ہی گھوڑے سے اتر کر زمین پر سجدہ کیا اور کہا ابھی ابھی تو مولا کی دعا ہم تک پہنچی، دعا قبول ہو گئی، ہرملا پکڑا گیا، سید سجاد کی آرزو پوری ہو گئی۔ کا دربار میں میرے سامنے ہرملا کو پیش کیا جائے۔ ہرملا کو لا کر رسیوں سے باندھ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ منہال کہتے ہیں جب ہرملا کو لایا گیا تو مختار کے چہرے پر ایک جلال کا عالم تھا اور غیظ میں مختار بل کھا رہے تھے۔ ایک بار ڈانٹ کر پوچھا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا امیر قتل کر دے مگر مجھ سے نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا۔ منہال کہتے ہیں تلوار لے کر اٹھے اور کہا تیرے ہاتھ پیر کاٹ کر اس آگ میں ڈالا جائے گا، تیرے اعضا کاٹ کر میں آگ میں ڈالوں گا تاکہ سید سجاد کی دعا قبول ہو کہ لوہے کا مزہ بھی تجھ کو معلوم ہو اور آگ کا مزہ بھی معلوم ہو۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی مختار نے کیا، آگ میں بھی جلوایا، گویا دنیا میں اس نے موت کے دونوں مزے لیے، لیکن مختار نے کہا جب تک تو بتائے گا نہیں میں تیرے ناخون اکھاڑوں گا، تیرے اعضا کاٹوں گا، بس مجھے یہ بتا دے کہ تو نے کیا ظلم کیا۔ امیر اگر سننا ہے تو مختصر سن لے، میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہوں، میں شام کا رہنے والا ہوں، مجھ سے بڑا تیر انداز نہیں، اس لیے کہ میں شکار میں جو تیر پھینکتا تھا میں خاص کمان اور خاص تیر بناتا تھا۔ جب میں کمان بناتا تھا تو اس کی ڈوری میں وزن لٹکا کے دیکھتا تھا کہ کتنے طاقت کا تیر اس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے سارے تیر 3 بھال کے ہوتے تھے، میں تیروں کی انیاں زہر میں بجھاتا تھا تاکہ شکار جب گرے تو میں اس تک پہنچ جاؤں۔ جب میں گھر سے چلا میرے پاس 7 تیر تھے، کمان میں نے دوش پر لگائی، گھوڑے پہ سوار ہوا، جب میں جنگل میں پہنچا تو مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے کمان سے تیر پھینکا مگر نشانے پر تیر نہیں لگا، تیر خطا کر گیا، پھر میں نے دوسرا تیر پھینکا، پھر تیسرا تیر، یہاں تک کہ جب 4 تیر میرے گر گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بدشگونی ہے، اب میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ اس لیے کہ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرا کوئی تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ اب میرے پاس 3 تیر بچے تھے، میں نے تینوں تیر محفوظ رکھے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میدان جنگ میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں آ کے اپنے خیمے میں آرام کرنے لگا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی خاص بات ہوگی تو تجھ کو بلا لیا جائے گا۔ مجھ کو اس وقت بلایا گیا جب حسین ہاتھوں پر ایک بچے کو لے کر آئے۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا، یہ کہہ کر وہ رک گیا اور خاموش ہو گیا۔ مختار نے کہا آگے بتا کیا ہوا؟ کہا امیر اس سے پہلے جو تیر میں نے چلایا تھا اس کا حال سن لے، اس کو رہنے دے، یہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ کہا اچھا وہ بھی بتا کیا کیا؟ کہا جب عباس علمدار دریا سے مشک بھر کر چلے تو اس وقت پسر سعد نے مجھ سے کہا کہ ایک قطرہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے، یہ مشک سلامت نہ رہے۔ اس وقت میں نے
اپنی کمان میں تیر کو جوڑا اور مشق عباس کا نشانہ لیا۔ وہ تیر مشق سے ہوتا ہوا عباس کے سینے کو چھید گیا۔ اب یہ آخری جملے ہیں میرے، اور میں شاید پوری روایت نہ پڑھ پاؤں، اور 2 لمحوں میں ادا کر کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ ہرملا خاموش ہوا، مقتاد تلوار لے کے اٹھے اور کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیر کیسے چلایا؟ تو وہ بلک بلک کے رونے لگا۔ کہا امیر میں گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا، ایک گھٹنا میں نے زمین پہ رکھا اور دوسرا بلند کیا، میں نے کمان کو گھٹنے پہ رکھا اور تیر کو کمان میں جوڑا اور میں نے حسین کا نشانہ لیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ ایک چاند سا چہرہ، چاند کا ٹکڑا حسین کے ہاتھ پر تھا۔ میں نے نشانہ لیا، تیر چلا تو مختار نے کہا گھبرا کے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر میں بتا نہیں سکتا کیا ہوا۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا بس یہ دیکھا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ لٹک گیا۔ بازو سے بس تقریر ختم ہو گئی۔ اب آخری جملے سن لو۔ مختار نے رونا شروع کیا، بار بار سر کے بالوں کو نوچتے، اور اس کے بعد کہا وہ آخری تیر تو نے کب چلایا؟ اب آخری تیر بتا کہ تو نے کب چلایا؟ کہ امیر بتا نہیں سکتا کہ آخری تیر کب چلایا۔ ارے سن لے، جب حسین کے سینے پر شمر بیٹھا تھا اور خنجر چلا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ الٹ کر زینب باہر آئی اور ایک بلندی پر آئی اور پکار کر کہا عمر سعد تو قریشی ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ زینب کا حال دیکھ کر لشکر رونے لگا، زینب کا مسیح سن کر سب رونے لگے۔ عمر سعد نے مجھ سے کہا کہ انقلاب آ جائے گا اگر زینب کا مسیح جاری رہا۔ میں نے کمان میں تیر جوڑا اور ایک